السلام علیکم ناظرین، پروگرام ملاقات کے ساتھ پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کی ملاقات کرواتے ہیں جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے آفس میں موجود ہیں۔ یہاں پر خورشید احمد خان صاحب جو آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ناظرین، پہلے تھوڑا سا میں آغاز میں بتاتا چلوں کہ وابڈا کا کام پاکستان کے اندر بجلی سپلائی کرنا ہے، اور بجلی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنا کاروبار یا کسی نہیں چلا سکتا۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وابڈا جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، انڈسٹری کو بھی بجلی فراہم کر رہا ہے، اور جہاں پر وابڈا اپنی یہ تمام خدمات سر انجام دے رہا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں اور کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے حوالے سے بتائیں آپ کو کہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے حوالے سے شیر احمد بختیار صاحب جو ہیں انہوں نے جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے فوراً بعد انہوں نے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین کا آغاز کیا، اور اس کے بعد یہ یونین جو ہے وہ برسر کار چلتی رہی، اور جو اس ادارے کے جو مزدور تھے ان کے مسائل حل ہوتے چلے گئے۔ لیکن اچانک 1999 میں ہوتا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک دم وہ اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، اور جب ان یونینز پر پابندی لگتی ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونینز بھی اسی کا حصہ بن جاتی ہے۔ دوسری جانب آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونینز کے اعلیٰ عہدیداران نے فوری طور پر عدالت کی طرف اس کی ریسٹوریشن کے لیے رجوع کیا، لیکن اس کی جو رٹ تھی وہ اس وقت کے ایک بڑے معروف قانون دان عابد حسین منٹو نے اس کی کورٹ میں رٹ ڈالی اور اس کیس کو چلانا شروع کیا، لیکن عدالت کی جانب سے کچھ عرصے کے بعد اس کیس کو کنڈیم کر دیا گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے انہوں نے فوری طور پر ILO کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو اپنے معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کیس کو ٹیکل کیا اور اس کے اوپر بڑا کام کیا، پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، آخر 2001 میں وہ ریسٹور کر دیا گیا، کیونکہ ILO نے فوری طور پر جو ایک چٹھی لکھی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پریشرائز کیا کہ مزدور یونینز کو آپ ان کے حقوق کی پامالی کو کیوں جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں، لہذا اس کو ریسٹور کیا جائے۔ تو جیسے ہی یہ ریسٹور ہوئی اور اس کے فوراً بعد اس کا کام شروع ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں، خورشید احمد خان صاحب جو آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بڑی محنت تو تگ و دو کے ساتھ اس یونین کو آگے بڑھایا۔ ان کو تقریباً 39 سال سے یہ ILO کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں۔ انہوں نے جہاں پاکستان وابڈا کے جو ہیں مزدوروں کے بہت کی بحالی اور بہت سے ان کے بچوں یتیموں کے لیے بہت سے کام کیے۔ تو ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں وہ خورشید احمد خان صاحب ہیں۔ ہم ابھی ان کی طرف جائیں گے اور ان سے کچھ پاکستان کے اندر جو اس وقت وابڈا کے حالات ہیں اور مزدوروں کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے پر بات کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب۔ جی ناظرین، پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی، ملاقات پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری خورشید احمد خان صاحب ہیں۔ ناظرین، ان کی تھوڑی سی پرسنالٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں، خورشید خان صاحب جو ہیں ان کے اندر درویشیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے جو لوگ ہیں وہ جن کو ہم اللہ لوگ کہتے ہیں، ان کی طبیعت میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے انسانی خدمت کا۔ انسانی خدمت کے لیے انسان کسی بھی جگہ پہ رہ کر انسان کی خدمت کر سکتا ہے جس کا رب العالمین نے حکم فرمایا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں خورشید احمد خان صاحب کی جانب۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔ خان صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان وابڈا جو ہے وہ اس دور کے اندر کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا شکار ہے؟ دیکھیے، وابڈا 1960 میں اسٹیبلش ہوا وابڈا ایکٹ کے تحت، اور اس نے کافی خدمات انجام دی، نئے ڈیم بنائے، اور اس کے علاوہ
نئے پاور ہاؤسز بنائے، تھرمل بھی، ہائیڈل بھی، اور ایک ماڈل آرگنائزیشن تھی، نہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کی. لیکن بعد میں آئی ایم ایف کے دباؤ پہ حکومت نے اس کو ڈسپیرٹی لے گئے، جو کمپنیاں بنا دی الیکٹریسٹی میں اور ڈیوائڈ کر دی ایڈمنسٹریشن. تو اس سے اجتماعی طور پہ نقصان پہنچا ہے. چونکہ وابڈا اپنی جنریشن کرتا تھا، اسے ڈیولپ کرتا تھا، لیکن کمپنیوں کے قائم ہونے سے اس کے ملک کے انتظامیہ نے، حکومت نے آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کیے، اور آئی پی پی کو یہ رائٹ دیا کہ اگر استعمال نہ کریں بجلی بھی تو وہ 50% فوراً یعنی ڈالر میں ادا کریں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں سردیوں میں بجلی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے، گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور نہ استعمال کیا جائے پھر ڈالر جو ہے آج کچھ پہلے 60 روپیہ تھا، آج اس کی قیمت 224 تک ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے یہ تمام قوم اس کا بھگت رہی ہے. بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے، اسے 2.5 ارب روپے کا سرکل ڈیٹ ہو گیا ہے. اچھا صاحب، اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ جو اتنا بڑا ایک معاملہ ہوا، آئی ایم ایف نے یہ کروایا، اس کا ذمہ دار کیا نواز شریف گورنمنٹ ہے یا بے نظیر گورنمنٹ تھی یا موجودہ گورنمنٹ جو ہے؟ یہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں یہ جو تھا اس وقت کی پیپل پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے کیا. پھر نواز شریف صاحب کو ہم کہتے رہے کہ اسے آپ ریویو کریں، لیکن بدقسمتی سے ریویو نہیں ہو سکا. انہوں نے، چونکہ ہم گئے تھے ہائی کورٹ میں بھی اسے چیلنج کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی گارنٹی ہے تو ہم اسے نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے ایک الیکٹرک پاور فورم بنایا کہ پبلک اوپینین اپنائز کریں کہ اس سے کانسیکوینسز کیوں ہوں گے. اس میں نہ صرف یون کے نمائندے بلکہ آجروں کے نمائندے بھی تھے، اور ہمارے چیف جسٹس فارمر جو تھے سعید حسن شاہ وہ چیئرمین تھے، اور چیئرمین وابڈا جو تھے وہ بھی ممبر تھے صفدر بٹ صاحب. تو ہم نے موبلائز کی پبلک اوپینین کہ اس سے نقصان ہوا تو نہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت سوسائٹی نے ساتھ ہمارا وہ ساتھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، اور پالیسی میکر نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے کانسیکوینس یہ ہیں کہ آج بجلی نہ صرف مہنگی ہو گئی ہے بلکہ یہ ہے کہ بجلی کے جو سرکل ڈیٹ ہے اس کو پے کرنے کے لیے حکومت ریٹ بڑھا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو کنزیومر کو تکلیف ہے کہ بجلی کے اخراجات جو ہیں وہ لینے کی ساتھ ساتھ کمپنیاں جو ہیں یا حکومت جو ہے وہ کہتی ہے 5 اور محکموں کے بھی جو ڈیوز ہیں آپ کریں. مثلا ٹی وی ہے، دوسرے ایف پی آر ہے. تو جو اس وقت کنزیومر جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ سخت پریشانی میں ہے، کیونکہ بجلی ایک ایسی چیز ہے جو صنعت کی، زراعت کے لیے اور انڈسٹری ڈومیسٹک کے لیے اور ایون ٹریڈ کے لیے ایک لازمی جز ہے. تو یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کے اندر فوجی سربراہان جو ہیں وہ چیئرمین وابڈا رہ چکے ہیں، جیسے جنرل ذوالفقار علی تھے، اور اس کے بعد پھر ایک اور جنرل صاحب آئے، ابھی پیچھے لاسٹ ٹائم وہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جب یہ جرنیل آتے ہیں تو اس وقت جو ہے کیا جو پاکستان وابڈا کا جو نظام ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے؟ جیسے کہ بجلی کی چوری سمیت اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے نا کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے. اب جب کوئی بزنس مین یا کوئی پرائیویٹ آدمی جو ہے اس کو وابڈا کا چیئرمین لگایا جاتا ہے، اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ دور بہتر دور تھے جب یہ آرمی کے لوگوں کو لگایا جاتا تھا؟ دیکھیے، جب آرمی کے لوگ تھے پہلے تو یہ اسٹرکچر جو کی گئی چینجز اس کا بڑا کانسیکوینس افیکٹ ہے. جب آپ وابڈا کے کام چل رہا تھا، نہ سرکل ڈیٹ تھا، نہ بجلی کی چوری اتنی ہوتی تھی، بلکہ وابڈا کے وقت میں وابڈا کے اپنے پورٹس تھیں جو بجلی کی وائلیشن کرتے تھے، ان کو سخت سزا ملتی ہے. اس وقت کمپنیوں نے تقریباً 50,000 سے زیادہ ایف آئی آر کرائی ہیں ملک میں، اگر ایک کو سزا نہیں ملی. لیکن وابڈا کے وقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لائن لاسز کم تھے، اور جو بجلی چوری کرتے تھے اس کو فوری برنگ ٹو ٹاسک لیا. ہم یہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ریلوے میں لوگوں کو پروٹیکشن ہے. جو ہے اپنا سوئی گیس، ان کا اپنے جج ہیں. یہاں ہم ایف آئی آر، اول تو ایف آئی آر ہوتی نہیں، اگر ہو جائے
تو کوئی اس کو سزا نہیں ملی آئی. اچھا خان صاحب، یہ میں نے دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں ان کا دورہ کیا ہے، وہاں پر میں نے بہت سا بجلی کا نظام، اچھا نظام دیکھا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ سارا کا سارا ملبہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر کیوں گرا رہی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، بجلی کی پیداوار جو ہے آپ کے اپنے بہت بڑے بڑے گرڈ اسٹیشن ہیں جو بند پڑے ہیں، شاید آپ کے نالج میں بھی ہوگا، شادرہ کے قریب آپ کا ایک بہت بڑا گرڈ اسٹیشن ہے جو بہترین بجلی پیدا کر سکتا ہے، اس کو بھی بند کر رکھا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ آپ بجلی کی چوری کو روکنے کے لیے اپنی بجلی کی کنزمپشن جو ہے، پیداوار کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور اس سے بجلی کو سستا کیا جائے تاکہ بجلی چوری کم ہو اور آپ کی انڈسٹری بھی اس سے کنزیوم ہو. لیکن ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ اسٹرکچر جو ہے، یہ جو بنایا گیا ہے، یہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب وابڈا تھا تو بجلی سستی بھی تھی اور سرکول ڈیٹ بھی نہیں تھا. بجلی کی چوری بھی کم تھی اور ایک ڈیٹرنٹ بھی تھا جو بجلی چور تھے. اب یہ جو آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آنرشپ اسٹیٹ کی ہے، تو یہ نئے نظام کے ساتھ آئی ایم ایف کے کہنے پر انہوں نے بی او ڈی کے حوالے کر دیا ہے. تو بی او ڈی تو وہ ہوتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر جس نے انویسٹمنٹ کی ہو، تو ان کو بغیر انویسٹمنٹ کے مالک بنا دیا گیا ہے. تو جب آدمی کی پالیسی میکر کی اسٹیک ہولڈر نہ ہو، وہ نہیں کام ہو سکتا جو ایک آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہے یا جو اکاؤنٹیبل ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جو بجلی چوری کرے یا کرائے اس کے بھی ڈیٹرنٹ ہونے چاہیے، لیکن وہ اس وقت ریڈنڈنٹ ہیں. اور اس وجہ سے بجلی جو آئی پی پی سے ہم بجلی خریدتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے. اور جو ہمارے اپنے پاور ہاؤس تھے تھرمل کے، ان پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، ساتھ ساتھ جو تھی وہ 20 سال سے ڈیولپمنٹ نہیں کی، حالانکہ وہ بڑا ماڈرن تھے، لیکن اس کی وجہ سے بند پڑے ہیں. ہم آئی پی پی سے بجلی لیتے ہیں، اس لیے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اچھا خان صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی سجیشنز موجود ہے؟ یقیناً آپ ایک تجربہ کار پرسنالٹی ہیں اور آپ نے پاکستان وابڈا کے بہت اچھے وقت بھی دیکھے ہیں اور اب برا وقت بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی اچھی تجاویز ہیں جو آپ کی یہ تجاویز جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، ان کے منسٹر تک یا سیکٹری تک یا دوسرے لوگوں تک جائے اور اس سے جو ہے عوام کو ریلیف ملے اور پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار جو ہے وہ بڑھ جائے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس اپنے پاس رکھے، چونکہ یہ اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے، پرائیویٹ نہ دے. دوسری یہ ہے کہ جو اپنے پاور ہاؤس ہیں ان کی ریپیئر کروائے تاکہ سستی بجلی ملے. اور تیسری یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتی ہیں مینجمنٹ بھی، ورکرز کی، اس کی ریکگنیشن کرے اور جو ہے پروڈکٹیوٹی بڑھائے. اور چوتھی بات جو ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بی او ڈی بنائے گئے ہیں کمپنیاں، اس کو وابڈا کے حوالے کی جائیں تاکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور تیسرے یہ ہے کہ جو لوگ ماضی میں جو لوگ بجلی چوری کرتے تھے کراتے تھے ان کو ڈیٹرنٹ تھا، اب ڈیٹرنٹ نہیں رہا. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لائن لاسز خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں رورل ایریا ہے، انڈسٹری ہے، اب ہے، بعض لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس سے بھی لاس ہو رہا ہے. تو یہ لاس کو روکنا اس کے ادارے کی وائبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا خان صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں. پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے پاس ہی آتے ہیں، جتنے لیسکو ہے، پیپکو ہے، ہیپکو ہے، جتنے لوگ اب آپ کے پاس ہی آتے ہیں. تو آپ کے جو ملازمین ہیں ان کو کون سے ایسے مسائل کا سامنا ہے جو ادارے کے ساتھ، اور آپ ان مسائل کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان مسائل کو آپ حل کرواتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت مسائل ہیں، ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 5.5 سال سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کی گئی ڈسکو میں. اور جو دن بدن آدمی جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں، کام کی کوانٹم آف ورک بڑھ رہا ہے، اور اس سے جو ہیں ورکر موسٹ ہیزرڈ نیچر ورک کام کرتے ہیں. یعنی یہ بجلی کا کام ہے، فوج تو لڑتی ہے ملک کے لیے جب جنگ ہو یا ایمرجنسی ہو، پولیس لڑتی ہے، بدماش آ جائے تو اس سے مقابلہ کرتی ہے. یہ بجلی کا کام ہے تو ہر وقت زندگی موت کی کشمکش ہے. ابھی دیکھیں 66 لائن مین جو ہیں اس عرصے میں شہید ہوئے ہیں اور کئی اس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. کتنے سالوں میں؟ یہ 1 سال میں. اور ہم اس گورنمنٹ کو، پہلی گورنمنٹ کو بھی، موجودہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھرتی کریں جو پوسٹیں خالی ہوئی ہیں
ایک لائن مین کو 2 3 3 آدمیوں کا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ پالیسی میکر ہیں ہماری بات نہیں سنتے، اور ہم اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر گورنمنٹ کو آپ باور کرایا کہ آپ لیکن میں وعدہ کیا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو خالی جگہ ہیں بھرتی کی جائے، کوالٹی آف ان کو جو ہے اسکل بڑھائی جائے، جو اچھے لوگ کام کرتے ہیں ماضی کی طرح ان کی ریکگنائز کیا جائے تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اور یہ ادارہ خود کفیل ہونے میں مدد دے۔ اچھا خان صاحب، آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ شکایات آتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ بجلی چوری جو ہے ہوتی ہے ملک کے اندر۔ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ بجلی چوری ہوتی ہے، ظاہر ہے بجلی چوری تو جو ایک آدمی جس کی بساط نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ 2 اے سی چلا رہا ہے اور 2 اے سیز کا جو ہے وہ خرچہ اس کے اوپر 1 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے یا 50,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، تو وہ یقیناً اس کے اندر بددیانتی کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بددیانتی جو ہے وہ علاقہ کے ایس ڈی او کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، اور آپ کے اس میٹر ریڈر لائن مین کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو بہت سارے لائن مین اور جو میٹر ریڈر ہیں وہ بجلی چوری کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ مختلف ادارے ان کے خلاف مقدمات بھی قائم کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر بہت سے ادارے جو ہیں، بہت سے جو لوگ ہیں ان کو یونین کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ اکثر افسران کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے ان کے خلاف کارروائی کریں، پیچھے یونین والے آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو کوئی تنبیہ کرتے ہیں یا ان کو اپنی طرف سے بھی کوئی سزائے دیتے ہیں کہ ممبرشپ کینسل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو ہے سب سے پہلے تو سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے جس سے چوری رکے، اور جو چور ہے اس کو سزا مل جائے، چوری جو کرائے اس کو سزا ملے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر لائن مین یا ایس ڈی او بجلی چوری روکتا ہے تو جو چوری کرنے یا کرانے والے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں ہم نے 40-50 ہزار ایف آئی آر کرائی ہیں اتنے عرصے میں، 1 سال میں، تو ایک آدمی کو سزا نہیں۔ ہمارے 3 آدمی شہید ہو گئے ہیں وہاں بجلی چوری روکتے ہوئے، اور موسٹ ہیزرڈ نیچر آف ورک یہ کام کرتے ہیں۔ باقی جو بات کہتے ہیں فرشتے تو خالی بجلی کے محکمے میں نہیں آ سکتے۔ سوسائٹی میں جو اس وقت صورتحال ہے، ضرورت یہ ہے کہ جو اچھے آدمیوں کی قدر و منزلت کی جائے اور جو ہیں ان کو ڈیٹرنس دیا جائے۔ یوں اپنی طرف سے ایسے آدمیوں کی حمایت نہیں کرتی جو چوری میں ملوث ہیں، لیکن جو چوری روکتے ہیں ان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی موت کی کشمکش سے نکلے۔ خان صاحب، ملازمین ابھی آپ نے بتایا، فرمایا کہ 1 سال کے اندر آپ کے 66 لائن مینز جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے انوالومنٹ وہ آپ کے ادارے وابڈہ کی ہے، کیونکہ جب آپ سیفٹی سے کوئی کام نہیں کرتے تو یقیناً وہاں پر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آپ کس حد تک اس بات کو کنڈیمڈ کریں گے؟ کس حد تک آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ادارہ ہے پاکستان وابڈہ، وہ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو سیفٹی میئرمنٹ کے لیے جو چیزیں دی جاتی ہیں، جو سامان دیا جاتا ہے، کیا ان کو پورا ملتا ہے یا ان کو پورا نہیں ملتا جس وجہ سے حادثات پیدا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، اب یہ جو کمپنی ہے، ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، یہ وابڈہ کے پاس نہیں رہا، یہ کمپنیوں کے انڈر چلا گیا، اور کمپنیوں کی جو مینجمنٹ ہے وہ بی او ڈی ہے، جن کی اپنی بورڈ آف ڈائریکٹر، جن کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بڑی وجہ جو ہے ایک سٹاف کی کمی ہے، آدمی کو 3 آدمیوں کا کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے، کوالٹی آف ٹریننگ ہم کہہ چکے ہیں وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آدمی کو خود پتہ ہو کہ اگر میں کروں گا غلطی تو میری جان جائے گی۔ تو کوالٹی جتنی مین پاور ہے، کوالٹی آف ٹریننگ بھی اتنی بڑھنی چاہیے، فیسلٹی بڑھنی چاہیے۔ ہم نے کسی وقت یہ فیصلہ کرایا تھا کہ سرکل کی بنیاد پہ ٹریننگ ہو، لیکن سم ہاؤ آج بھی ہم یہ شور مچا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ٹریننگ کو بھی بہتر کریں اور اکوپمنٹ بھی ان کو دیں۔ کئی جگہ وہ اکوپمنٹ نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونے چاہیے، جیسے بکٹ فیلڈ میں وہ سیفلی کام کر سکتا ہے، لیکن عام پپوڑی پہ وہ گر کے بھی اس کے حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بھی مینجمنٹ کا ہے، لیکن ہم دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اتنی کہنا چاہیے اتنی ول لیک کرتی ہے، چونکہ آئے دن تو گورنمنٹ مطلب وہ آپ کو اکوپمنٹ جو ہے وہ دینے میں دشواری ان کو ہوتی ہے، نہیں دیتے اکوپمنٹ، جس وجہ سے اس طرح کے حادثات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اکوپمنٹ کی وجہ ہے، ایک جو ہے خاص طور پہ ٹریننگ کی کمی ہے، تیسرے اچھے کام کی جو سٹاف کی کمی ہے، تیسرے اچھے کام کی عزت کی ضرورت ہے جو ہمارے ماڈل ورکر ہیں۔ باقی پتہ ہے کام کرنے سے عزت ہوتی ہے۔ بعض اوقات پولیٹیکل پارٹی آتی ہیں، وہ اپنی سفارش پہ غلط آدمی بھی رکھاتی ہے، اور یہ جو انٹرفیئرنس ہے حکومت کو بند کرنی چاہیے۔ رائٹ۔
ناظرین آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جن خدشات اور جن چیزوں کا ذکر کیا وہ یقیناً آپ بھی اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کی حقیقی باتوں سے جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ وابڈا کا ایک جو ملازم ہے وہ کتنے رسک پر ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب دوبارہ۔ ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، پروگرام کا میزبان اظہر کاظمی۔ ناظرین ہم خورشید صاحب سے بات کر رہے تھے پاکستان وابڈا کے حوالے سے کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی جس کا یقیناً آپ بھی اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اداروں کے اندر سیاسی لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرٹ کی بنیادوں پر جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور کچھ ایسے لوگوں کو میرٹ کی بنیادوں پر جو ہے وہ جب نہیں رکھا جاتا تو پھر وہ بہت سی خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور وابڈا کے اندر ٹریننگ کا جو نظام ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس میں بھی تھوڑا سا اس کو بھی یہ بھی ایک سوال بنائیں گے کہ مختلف صوبوں سے لاہور ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک ہب ہے جسے دل کہا جاتا ہے پاکستان کا، یہاں پر ہر جو ادارے کا افسر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیرس میں آئے، لائک پیرس میں آئے اور یہاں سے لوٹ مار کر کے چلا جائے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سندھ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے کے اندر بیٹھی ہے اور ان کا الحاق پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، وہ بہت سی ایسے چیزیں کر رہے ہیں کہ جس سے اس ملک سمیت اداروں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے سندھ سے یہاں پر آپ کے پاس بہت سے ایس سی اور ایکسین اور ایس ٹی اوز کو لا کر یہاں بٹھایا گیا ہے، اور وہ ٹوٹلی کرپشن، ہمیں پتہ ہے، ہم میڈیا کے لوگ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر۔ یہ اور بات ہے کہ میڈیا بہت سی چیزوں کو اگنور کرتا ہے۔ تو خان صاحب کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے کہ ایک دوسرے ادارے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں آئے اور یہاں کے لوگوں کو اٹھا کر کھڈے لال لگا دیا جائے؟ دیکھیے اس میں جو صورت حال ہے اس وقت یہ ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ جو بھی کام ہو اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہوتی ہے، اور یہ ادارہ جو سب سے بڑا ہے 1,40,000 جو ہیں اس میں ورک فورس ہے، اور اس کی مینجمنٹ بھی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر مثالی ہوگی تو وہ بھی انسپائر ہوں گے۔ 1.5 لاکھ کے قریب ہے میرے پاس جو رپورٹ ہے۔ جی اب یہ جو بات کہی ہے، اب فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ کے وقت میں کہ ہر ادارے کمپنی میں اپنے اس کمپنی کے ہی لوگ کام کریں، ماسوائے چیف جو ہے انچارج کمپنی کا چیف آف سی او، تو وہ اگر کام کرنے والا ہے یا باہر سے میرٹ پہ ہے تو وہ رکھا جائے، باقی اس کمپنی کے ملازموں اور جو انٹر کمپنی ٹرانسفر ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور اس بات پہ کیا کہ ان کی پروموشن بھی اسی بنیاد پہ۔ دیکھیے یہ بے عیب ذات تو اللہ میاں کیا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں جن کی عزت ہونی چاہیے، ماڈل ورکر ہیں، ہم گورنمنٹ کو کہہ سکیں جو ماڈل افسر ہے جو دیانتداری سے کام کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، اور جو مزدور اپنی جان پہ کھیل کے کام کرتا ہے اور ماڈل ان کو آپ انکریج کریں، اور جو جو الٹ پلٹ کرتا ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہوں، ادارے بھی اور نظام بھی اسی طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکومت کا فرض ہے چونکہ یہ اسٹیٹ کی ہے کہ وہ اس سسٹم کو بلڈ اپ کرے اور اچھے لوگوں کی عزت آبرو ہو، اور جو غلط کرتے ہیں ان کی جواب طلبی ہو۔ اچھا خان صاحب، ابھی جو ہے وابڈا کے اندر سنا یہ جا رہا ہے پاکستان وابڈا میں کوئی ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک پروگرام مرتب کیا جائے کہ جا رہا ہے کہ وابڈا میں ڈاؤن سائزنگ کی جائے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ہے وہ بہت سارے اداروں کو یہ لے کر گئے، جس میں پی ٹی سی ایل جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا، اس کو بیچ دیا، اور اب یہ وابڈا کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ سارا کا سارا سیرا آپ کے سر ہے کہ آپ نے جس محنت اور تقویت کے ساتھ اس چیز کو سٹاپ کروایا اور گورنمنٹ یا جو ادارہ تھا ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کیا واقعی وابڈا کو ڈاؤن سائز کیا جائے گا؟ کیا ادارے کو جو ہے وہ
پرائیویٹائز کرنے کی طرف یہ جائیں گے تو پھر آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ دو انسٹیٹیوشن ہیں، ایک وابڈا ہے، ایک ڈسکو کمپنیز ہیں. جہاں تک وابڈا کا تعلق ہے، ان نئی پروجیکٹ کے ساتھ، نئے ڈیم کے ساتھ، نئے پاور ہاؤسز کے ساتھ بلڈ اپ کرا ہے. وہاں ایسا کوئی ڈر نہیں کہ ان کو مین پاور کی شارٹیج ہو یا زیادہ ہو جائے. جو بجلی کا محکمہ ہے یہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، کنزیومر بڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی جو اصل مسئلہ ہے جو کہنا چاہیے اس مینجمنٹ کا، وہ جو پرانے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، کام بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کام کے حادثات بھی ہو رہے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو رکھیں جو کام ہو. اور جہاں تک نجکاری کا تعلق ہے، وابڈا کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن گورنمنٹ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جیسے کراچی الیکٹرک کمپنی ہے، ان کو نجکاری کے حوالے کیا اور گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے فیل ہو گیا ہے. تو یہ ہم نے پچھلی حکومتوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، تو ہم کو کنونس کرایا تھا کہ آپ اس کی ایفیشنسی بڑھائیں اور اچھے لوگوں کی عزت کریں، کنزیومر کا خیال رکھیں. تو یہ اپنے ادروائز یہ فیل ہو جائے گا. شاید آپ کو معلوم ہو کہ ملتان میں اور راولپنڈی میں پرائیویٹ کمپنی ہوتی تھی اور شہر میں نہیں کنیکشن دیتی تھی. پھر وابڈا کو 80s میں وہ ٹیک اوور کرنا پڑا. آج آپ دیکھیں نہ صرف ملتان بلکہ ساہیوال سے لے کر وہ رحیم یار تک تمام رورل ایریا بھی، اربن ایریا بھی میپکو کے تحت ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کو ضرورت دن بدن بڑھ رہی ہے. اس کی کارکردگی بڑھانی چاہیے، اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کنزیومر کو جو ہمارا ہے ایک لحاظ سے گاہک، اس کی عزت آبرو اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا قومی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. اچھا خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ پاکستان وابڈا جو ہے پورے پاکستان کے اندر ایک نظام چلا رہا ہے، اور بجلی جو ہے وہ پاکستان میں پھیلائی جاتی ہے، جس سے انڈسٹری بھی چلتی ہے اور گھریلو نظام بھی چلتا ہے. آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ مختلف مارکیٹوں اور مختلف شہروں میں عجیب و غریب قسم کے جال بچھے ہوئے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے مارکیٹوں میں آگ جو لگتی ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہے، اور اس کے بعد میڈیا ہم لوگ اس کو کافی اوپر لے کر جاتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز دب جاتی ہے. لیکن جو ادارہ ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی اپنی تبدیلی جو ہے اس میں کرنے کا خواہاں نہیں ہے. پھر نئے کنیکشن کی اگر جانب ہم جاتے ہیں تو نئے کنیکشن جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں. تار جو ہے وہ جو جن کے گھر کنیکشن لگتا ہے فیس اتنی کی اتنی ہے، لیکن تار اس کو میسر نہیں آتی. جبکہ پیچھے ماضی میں ایک بہت بڑا گروہ وابڈا کے اندر، لیسکو کے اندر پکڑا گیا تھا، جس نے تار چوری کی اور پھر تار کی ریکوری بھی ہوئی، ایف آئی اے نے ریکور کیا. پھر اس کے بعد بدامی باغ کے ایریا کے اندر ایک ایس ڈی اور غالباً ایکسچینج جو تھے وہ کروڑوں روپے کی بجلی جو ہے جعلی بل، اس ٹائپ کے معاملات کے اندر وہ پکڑے بھی گئے. تو کیا ایک بطور آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکر یونین کا جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے، اور آپ کے جو چیئرمین ہیں، آپ لوگ مل جل کر کیا ادارے کے اعلیٰ افسران کو یا چیئرمین کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس طرف بھی کام کریں؟ ٹھیک ہے، آپ مزدوروں کی فلاح کے لیے کام تو کر رہے ہیں، یا آپ کا ایریا صرف فلاح مزدوروں کی فلاح تک محدود ہے، پھر تو ٹھیک ہے. تو لیکن بینگ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اور ایک اچھا ورکر ہونے کے ناطے آپ تھوڑی سی گورنمنٹ کی اس طرح توجہ دلوانا چاہتے ہیں کیا؟ دیکھیے، جو ہم یہ اپنا قومی فرض سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں مزدوروں کا، ملازمین کا رزق لگا ہوا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں رزق میں آپ کو اتنی بے روزگاری میں روزگار ملا ہے، تو یہ ایک عبادت بھی ہے. جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں صحیح تو وہ دعا بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو یہ ضرورت ہے یہ ویلیوز چینج کی جائے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی عزت کی جائے، جو برا کام کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. لیکن جب یہ وابڈا تھا تو اس وقت یہ ایک ادارہ تھا اور یہ سسٹم کا چیک اینڈ بیلنس تھا. اب یہ ویک ہو گیا، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اور ورکر کی تو یہ اپنی جان پہ کھیل کے کام کرتا ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں اس کا جان کا اور صحت کا بھی تحفظ ہونا چاہیے. اور جو غنڈہ گردی کرتے ہیں، بجلی چوری اگر پکڑی جائے تو مارتے ہیں، ان کے خلاف بھی تحفظ ہونا چاہیے. وہ تو خالی اس کے ساتھ ہے. جہاں تک افسران ملازمین کا تعلق ہے، فرشتے تو نہیں ہیں میں کہوں گا، لیکن جو ہیں جو غلط کام کرتے ہیں ہماری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ ہم تو لوگوں کہتے ہیں یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا، ریٹائرڈ آدمیوں کا جو فوت ہو گئے، ان شہیدوں کا، ان کے گھروں کا رزق لگا ہوا ہے. تو آپ اس کو عبادت کی طرح سے انجام دیں اور اپنی جان کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم خود ایسا خدا کا کریں گے تو خدا ہمیں بھی پوچھے گا بھائی تم یہاں کیا کرتے رہے. تو یہ اللہ کے فضل سے ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ملت کی بھی، اداروں کی بھی، اور ہم سب کرم اور فضل کے ہمیں وہ کام کرنے کے ہمت دے جسے پاکستان خود کفیل اور غیروں کے
رحم و کرم اچھا بنا۔ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ کے پاس جو وابڈا کے ملازمین ہیں، لیسکو کے ملازمین، ان کے کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کو کس حد تک حل پاتے ہیں جو اس وقت موجودہ ٹائم کے اندر؟ دیکھیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ورک فورس لائن سٹاف کی ہے، اس کی بھرتی کی جائے، چونکہ 6 سال سے بھرتی نہیں ہوئی اور دن بدن کام بڑھ رہا ہے، اور جو ہے پرانے جو کارکن ایکسپیرئنس وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا ویکم کریٹ ہو رہا ہے۔ یہ موجودہ حکومت کو بھی واضح کیا ہے کہ آپ اس میں کریں۔ دوسری یہ ہے کہ کوالٹی آف جو ہے ٹریننگ کی وہ امپروو کریں، جو کارکن نے جس نے کام کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی جان کا بھی خیال کرے۔ اور تیسری ہے جو اچھے لوگ، ان کا اکوپمنٹ بھی ہو۔ تیسرے جو اچھے لوگ ہیں ان کی ریکگنائز کی جائے کہ یہ انہوں نے ہمارے ماڈل ورکر ہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تاکہ باقی لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور چوتھے یہ ہے کہ جو افسران ہیں اچھے بھی ہیں، ان کو ڈاؤن ٹو دا لائن جانا چاہیے، جا کے کیا مسائل ہیں۔ جیسے ایک کپتان اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے تو جیت جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایسے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا چاہیے جس سے یہ ادارہ خود کفیل ہو۔ لیکن بہت سے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے بتایا جب یہ وابڈا تھا تو ایسی کمی بیشی نہیں تھی، ادارہ بڑھ بھی رہا تھا، سرکو ڈیٹ نہیں تھا، اور اب سرکو ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے، بجلی ہم مہنگی لیتے ہیں، سستی بیچتے ہیں، کوئی چوری ہوتی ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ ایک آخری اور بڑا دلچسپ سا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ وابڈا جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ملازمین کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کا جو ہے وہ پلان رکھے ہوئے ہے؟ دیکھیے، وابڈا کا جو پلان ہے، وابڈا اور ڈسٹریبیوشن کمپنی الگ ہیں۔ وابڈا کو جو پلان ہے، نئے ڈیم بنائے جائیں، جو خاص طور پہ جو ہائیڈل جنریشن ہے ڈیم سے وہ پیدا کی جائے تاکہ لوگوں کو سستی بجلی ملے۔ اگر یہ 35 سال کے بعد ڈیم بننے شروع ہیں، اگر یہ کامیابی ہوتا ہے تو ایگریکلچر بھی اسے ہوگی پروفیٹیبل، انڈسٹری بھی اور ڈومیسٹک ورکر بھی، تو یہ اسے کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ریسورسز چاہیے، تو حکومت کا بھی اور جیسے بھی ہے ریسورسز آئیں گے تو یہ پروجیکٹ کامیاب ہوں گے، اور اس کی کامیابی قوم کی کامیابی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ سوری میرا یہ آخری سوال ہوگا، میں ہر سوال آخری کر رہا ہوں، لیکن یہ شخصیت اتنی زیادہ میرے لیے پرکشش ہے کہ میرا ان کو دل جو ہے وہ چھوڑنے کو نہیں کر رہا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ کم ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کے پاس بہت سی گورنمنٹس آئیں اور آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا، آپ کو سب سے زیادہ جو دلچسپ گورنمنٹ لگی جس نے پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان وابڈا کی بہتری کے ملازمین کے لیے کام کیا، وہ کون سی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیے، میں اس وقت پبلکلی ججمنٹ ہوں تو جج آف ناٹ مائی اون کاسٹ، لیکن یہ ہے کہ ہماری تنظیم نے یہاں بھٹو صاحب بھی مرحوم بھی آئے، یہاں نواز شریف اس علاقے سے سلیکٹ ہوا، آپ کو پتہ ہے، چیف منسٹر بنے، پھر وہ پرائم منسٹر بنے۔ یہاں عمران خان صاحب بھی آئے جب وہ بنا رہے تھے، تو ہمیں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سب یہی کہتے تھے کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہوں۔ اور میں کہتا کہ آپ کی پارٹی اگر ایک صوبے میں ہے تو ہماری تنظیم سارے پاکستان میں، اور ہم اگر ایک آپ کے بن گئے تو باقی لوگوں میں وہ یونٹی کا کنسیپٹ نہیں رہے گا کہ مل کے سب کام کریں۔ تو مجھے کئی اپنی تعریف کرنا تو مناسب نہیں، لیکن جو ہسٹری ہے، مجھے کئی نے کہا کہ آپ وزیر بن جائیں، آپ سینیٹر بن جائیں۔ میں نے کہا میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کوئی اچھا کام کرنی تو میری ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہمارے حکومت کو سمجھاتے رہے کہ بھئی یہ کام جو ہماری عقل سمجھ کہتی، اس سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ کچھ نے عمل کیا، تھوڑا کسی نے نہ کیا، اب میں اس کی ججمنٹ نہیں جاتا، اللہ ان کو ہدایت دے، جنہیں اچھا کیا ہم نے اس کی تعریف۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے کہا کہ خورشید احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ اس کے ساتھ آخر میں آپ کو صرف یہ کہتے چلوں گا کہ یہ پاکستان بہت پیارا ملک ہے، اور اس کو لاکھوں قربانیوں کے بعد، خون کی نہریں بہنے کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا گیا، لیکن ظالم سیاستدان، ظالم بیوروکریٹ اور ظالم حکمران قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اور خاص طور پر جو یہ ایک ادارہ وابڈا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا کام انڈسٹری کو بجلی فراہم کرنا، لوگوں کے گھروں کو روشن کرنا، سڑکوں کو روشن کرنا،
یہ اس کی خاص ڈیوٹی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ناظرین کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کرے, اور اس کے ساتھ ہی نئے ڈیمز, جیسے انڈیا ہے ہمارے پڑوس میں, اس نے بہت سے ڈیمز بنائے ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کی جانب دیکھیں تو یہاں پہ کسی نے بھی ڈیم نہیں بنائے, بلکہ اپنے لیے اپنی جیبوں کو بھرا اور لوٹ کر ہاتھ پاؤں جھاڑتے ہوئے نکل گئے. تو ناظرین کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا میں کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ میرے پروگرام دیکھنے والوں کا, اور میرے مہمان خورشید احمد خان صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. خدا حافظ.